بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی میرے تمام بہن بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبوت ملنے کے بعد کے واقعات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا۔ وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا۔ وہ مشرک تھا اور وادی اعظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے اور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے ملاقات کی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ تھا۔ رکانہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے محمد، کیا آپ وہ شخص ہیں جو ہمارے بت و لات و عزا کو دشنام طرازی کرتے ہیں اور اپنے حکیم اور عزیز رب کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں آپ سے کوئی گفتگو نہ کرتا، بلکہ معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیتا۔ آج آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ مجھ سے آپ کو بچا لے۔ میں عنقریب آپ پر ایک معاملہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ کیا آپ مجھے پچھاڑ دیں گے؟ آپ اپنے عزیز اور حکیم رب کو بلا لیں کہ وہ میرے خلاف آپ کی اعانت کریں۔ میں بھی لات و عزا کو بلا لیتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میرے ریوڑ سے آپ کو اپنی پسند کی بکریاں لینے کی اجازت ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو کشتی لڑنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، پھر اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، آپ میرے سینے سے اٹھ جائیں۔ آپ وہ ذات نہیں جس نے مجھے پچھاڑا ہے، بلکہ آپ سے کشتی لڑنے سے پہلے کسی شخص نے بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا تھا۔ رکانہ نے کہا، آئیں ہم دوبارہ کشتی لڑتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے اس کشتی میں مغلوب کر لیا، پھر میں آپ کو میرے ریوڑ سے آپ کی پسند کی 10 بکریاں لینے کی اجازت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں رکانہ کو پھر مغلوب کر دیا اور آپ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ نے کہا، اب اٹھ جائیں۔ آپ نے مجھے مغلوب نہیں کیا، بلکہ آپ کے حکیم اور عزیز معبود نے مجھے شکست سے دوچار کیا ہے اور لات و عزا نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ آپ سے قبل کوئی شخص بھی میرا پہلو زمین پر نہیں لگا سکا تھا۔ رکانہ نے پھر کہا، اگر آپ تیسری مرتبہ آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو اپنے ریوڑ کی 10 بکریاں دوں گا جو آپ کو پسند آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی رکانہ کو پچھاڑ دیا۔ رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے نہیں پچھاڑا، آپ کے عزیز و حکیم رب نے مجھے مغلوب کر دیا، مجھے لات و عزا نے رسوا کر دیا۔ وہ میری بکریاں چر رہی ہیں، ان میں سے آپ کو جو چاہیے پسند کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بکریوں کی خواہش نہیں کرتا، میں تو تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں پسند نہیں کہ آتش جہنم کا ایندھن بنے۔ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے کہا، میں اس وقت تک ہرگز اسلام قبول نہیں کروں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نشانی نہ دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو میرے دعوت پر لبیک کہے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ایک ببول کا درخت تھا جس کی کئی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا
اور فرمایا اللہ کے حکم سے میری طرف آ جا۔ وہ درخت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک حصہ اپنے تنے اور شاخوں سمیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ وہ درخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رکانہ کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکانہ نے کہا، آپ نے مجھے ایک عظیم علامت دکھائی ہے، اب آپ اس کو حکم دیں کہ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، کیا تو اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اگر میں اپنے رب سے دعا مانگوں اور یہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا جائے تو اسلام قبول کر لے گا؟ رکانہ نے کہا، ہاں میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ وہ درخت اپنی شاخوں اور تنے سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اسلام قبول کر لے تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے جواب دیا، اگرچہ آپ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے پچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مرعوب ہوا ہے۔ اب آپ اپنی بکریاں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے اس مقام پر آ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں نکلے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات رکانہ سے ہو جائے اور وہ آپ کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دے۔ انہوں نے ہر نشیب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے گئے؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے میں سب سے آگے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھ تک ناممکن تھی، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے رکانہ کو پچھاڑ دیا تھا؟ ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین سے لگایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اسی نے اس کے خلاف میری اعانت کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ لوگ دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔